وہ صحافی تھا, آپ لوگوں نے ٹھیک ہے مہمان نوازی کی, میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ اس کو بھی دی. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو لیجنڈ ہیں, ان کے جو لیجنڈ ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یار ہم لوگ کرکٹ کھیلیں. میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ یہ کیوں ایسے چیزیں آ رہی ہیں. یہ کوشچن کافی لوگوں نے پوچھا, اسی لیے کمبائن کر کے ہم پوچھا جا رہا ہے کہ جی بھارت پاکستان سے کھیلنا نہیں چاہ رہا, اور انہوں نے جو نیا سٹانس اب لے رہے ہیں کہ جی ہم ICC کو بھی, انہوں نے سورسز کے مطابق یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے کہ پاکستان کے ساتھ ICC ایونٹ میں بھی نہیں کھیلیں گے, اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں سیم گروپ میں نہ رکھیں, ڈفرنٹ میں رکھیں. آپ کے خیال ہے یہ بہانہ وہ ہمیشہ ڈھونڈتے ہیں, یہ وجہ ہے, یا پاکستان نے اب ایشیا کپ اور ورلڈ کپ میں ان کے ساتھ جا کے کھیلنا ہے, اور اس کی وجہ سے ہم نے بھی اب نیوٹرل وینیو کی بات کی ہوئی ہے, اس وجہ سے یہ پریشر بلڈ کر رہے. دیکھیں چاہے جو کچھ مرضی ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کرکٹ ہے, اس کو, یہ سپورٹس ہے, اس کو سپورٹس کی حد تک ہی رہنا چاہیے. یہ جو بھی پالیٹکس ہو رہی ہے ہماری گورنمنٹ یا ان کی گورنمنٹ کر رہی ہے, یہ ان کا کام ہے, ان کو کرنے دیں. یہ جنٹلمن گیم ہے, اس سے پاکستان کی عوام بھی خوش ہوتی ہے اور انڈیا کی عوام بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے. اگر میں آپ کو آنیسٹلی بات بتاؤں کہ ایز اے پلیئر ہم لوگ انڈیا میں جب جاتے ہیں, انڈیا کی عوام اتنی رسپیکٹ دیتی ہے پلیئروں کو, اور وہ چاہتی ہے کہ یار یہ بیچ میں جو چیزیں ہیں یہ ختم ہو جائیں. ہم لوگ کوئی ہر دوسرے تیسرے مہینے یا ہر 6 مہینے میں 5 مہینے میں ہم لوگ کوئی سیریز کھیلیں. ہم لوگ, ہماری ٹیم وہاں پہ جائے پاکستان, آپ کی ٹیم یہاں پہ آئے, پھر ریلیشن اچھے ہو. آئی ڈونٹ نو کہ یہ چیزیں کیوں کریٹ ہو رہی ہیں. اگر یہ ایسی چیزیں وہ کہہ رہے ہیں, BCCI والے کہہ رہے ہیں, ظاہری سی بات ہے ان کو ان کی گورنمنٹ نے بولا ہوگا, تو اگر یہ ایسا کریں گے جی ہمیں سیم گروپ میں نہ رکھیں, اگر سیم گروپ میں نہیں رکھیں گے, علیحدہ گروپ میں رکھیں گے, اگر پاکستان انڈیا کا فائنل آیا تو تب بھی انڈیا نہیں کھیلے گا, پاکستان کو آرام سے ٹرافی دے دے گا ICC یا ایشیا کپ. بڑا سوال تو یہ ہوتا ہے. نہیں مطلب اوبیسلی ہم نے ہمیشہ بڑا ہونے کا ثبوت دیا, ہم ان کے گھر بھی گئے, ہر جگہ پہ کھیلا, یہ ہمیشہ انہی کی طرف سے. میرا خیال ہے کہ آپ ان کے پلیئروں سے بھی آپ پوچھیں گے نا, ان کے ریٹائر پلیئروں سے پوچھیں, وہ سارے اپنا پرانا ٹائم یاد کرتے ہیں, وہ ان کے لیجنڈ سے بھی آپ پوچھیں, ہمارے لیجنڈ سے بھی پوچھیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ یار کیا مزہ آتا تھا کھیلنے کا. ابھی تو ان کے صحافی جو ہے وکرات گپتا, اب اس کی دیکھ لیں کہ پاکستانیوں نے اس کو کس طرح عزت دی ہے. تو پلیئر تو خیر بہت ہی وہ صحافی تھا, آپ لوگوں نے ٹھیک ہے مہمان نوازی کی. میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ اس کو بھی دی. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو لیجنڈ ہیں, ان کے جو لیجنڈ ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یار ہم لوگ کرکٹ کھیلیں. میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ یہ کیوں ایسے چیزیں آ رہی ہیں ایز اے پلیئر, کہ یہ چیزیں, یہ گیم جنٹلمین ہے, یہ گیم کو جنٹلمین نہیں رہنا چاہیے. اور یہ جو ICC کو کہہ رہے ہیں, ایشیا کپ جو کرواتے ہیں ہماری ایشین جو مینجمنٹ ہے ان کو کہہ رہے ہیں, تو میں تو صرف ایک ہی سوال کرتا ہوں آپ سے, اور جو سننے والے ہیں, جو انڈیا سے بھی جو لوگ سن رہے ہوں گے, کہ کیا وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے نہیں کھیلنا, تو جب انڈیا پاکستان کا میچ آئے گا, فائنل آ جائے, سیمی فائنل آ جائے, تو کیا انڈیا تب بھی نہیں کھیلے گی؟ اگر تب نہیں کھیلے گی تو ICC یا کوئی بھی کپ ہوگا تو وہ پاکستان کو ICC کے اوپر آتا نا, کہ ICC کو اتنا اسٹرانگ ہونا تو چاہیے نا کہ بھائی کچھ بھی ہے, آپ نے جو کچھ کیا, میں اس پہ ڈیٹیل میں بات ہی نہیں کروں گا. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, ہم یہاں پہ کرکٹ ڈسکس کرنے بیٹھے, ہم یہ پالیٹکس ڈسکس کرنے نہیں بیٹھے. پالیٹکس ڈسکس کرنے والے ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کام ہے, سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کا کام ہے یہ پالیٹکس والا ڈسکس کرنا, ان کا کام ہے. میں یہاں پہ بیٹھا ہوں کرکٹ ڈسکس کرنے, جو کہ میں اگر اس پہ, وہ بھی مجھے پتا ہے کہ کیا وہاں پہ ہوا ہے, کہ کیا وہ چاہ رہے ہیں کیا نہیں, لیکن میں نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ کہ میرا کام ہے کرکٹ کھیلنا اور کرکٹ پہ ہی ڈسکس کرنا. اور آپ لوگوں نے, سنو نیوز نے مجھے ایز اے ڈسکس کرکٹ کرنے کے لیے بٹھایا, مجھے پالیٹکس کرنے کے لیے نہیں بٹھایا. میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا کہ یہ چیزیں پلیز میری BCCI سے بھی ریکویسٹ ہے, PCB سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ جنٹلمین گیم ہے, اور ICC سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ جنٹلمین گیم ہے. پلیز آپ لوگوں کی مہربانی, اس کو جنٹلمین گیم رہنے دیں, اور اس کو کرکٹ ہی رہنے دیں. اور یہ نہ کہیں کہ جی ہم نے نہیں کھیلنا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. اس طرح تعلقات اور خراب ہوں گے, اور جو ہم پلیئر آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں, بات کرتے ہیں فونوں پہ, تو ہم اس سے بھی دور ہو جائیں گے. کہ کل کو آپ کے وہاں سے کوئی پلیئر اٹھے گا, بولے گا کہ ہمارے خلاف, ٹیم کے خلاف ہمارے پلیئرز اٹھیں گے, تو وہ ایک جو ریلیشن ڈیولپ ہوا پڑا ہے نا, وہ خراب ہوگا. یہ میری آپ لوگوں سے پرسنل ریکویسٹ ہے. جو سیاست کرنی ہے ہماری طرف سے, انڈیا کی طرف سے, وہ ہمارے بڑے پالیٹکس بیٹھے ہوئے, وہ خود ہی کر لیں گے. جو ہم پلیئر ہیں, ہم نے کرکٹ پہ بات کرنی ہے, اور کرکٹ کو ہم نے آگے لے کے چلنا. میرا خیال ہے پلیئر کی جب بھی بات ہوئی ہے, چاہے پاکستان کے یا انڈیا کے, سب نے کہا کہ ہم کھیلنا چاہتے ہیں. اور انڈیا کے ابھی بھی چیمپئن ٹرافی سے پہلے پلیئروں سے جب بھی بات ہوتی تھی, وہ کہتے ہیں اگر ہماری گورنمنٹ کہتی ہے تو ہم ضرور جا کے کھیلیں گے. تو پلیئروں کی حد تک تو کبھی ایشو نہیں ہے.
اچھا زینب مدثر نے یوں ہی سے کوشچن پوچھا جی آپ سے کہ اس پی ایس ایل میں سب سے بیسٹ فائنڈ آپ کی کون سی لگتی, کون سا ایسا پلیئر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب سے بیسٹ ہے, یا امرجنگ کے حوالے سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ سب سے بیسٹ امرجنگ کون سا لگا آپ کو؟ میں تو یہی زینب بتایا آپ نے, میں تو زینب سے یہی بولوں گا کہ 2-3 پلیئر ایسے ہیں کہ جن کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ فیوچر اچھا ہے. وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اچھا ہے کہ وہ اگر وہ اسپیشلی آپ کہہ لیں کہ بالرز ہیں, وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں اظہر محمود صاحب سے کہ پلیز وہ جب آئیں نا ٹیم میں تو ان کو صرف سکھانے نہ بیٹھ جائیں کہ یار تمہارا ہاتھ نام یہاں تو بتا دینا. علی رضا ہو گیا. ہاں علی رضا اچھا لگتا ہے مجھے, علی رضا اچھا لگتا ہے جو کہ پاکستان کو لمبا سرو کر سکتا ہے. وہ بھی اظہر محمود کی آپ نے بات کی, اس میں بتاتے ہوئے چلیں کہ ریومر یہ آ رہا ہے یا نیوز سرکولیٹ کر رہی ہے کہ اظہر محمود کو ہٹایا جا رہا ہے, شاید آپ کی بات سن لی ہے بورڈ نے, اور شین ٹیٹ کا نام آ رہا ہے جی, ان کو ایز اے بالنگ کوچ کنسیڈر کیا جا رہا ہے. اوبیسلی جب تک بورڈ کی طرف سے ریلیز نہیں آئے گی ہم کہہ نہیں سکتے, بٹ یہ نیوز سرکولیشن میں آ چکی ہے کہ علی رضا ہے, پھر وہ نسیم شاہ کا بھائی ہے, کیا نام ہے, عبید شاہ, وہ ہے. پھر ایک اور ہے, کیا نام ہے اس کا, وہ اسلام آباد کی طرف سے کھیلتا ہے آل راؤنڈر جی, شہزاد جو ہے, شہزاد. اگر آپ ان کو تیار کریں تو یہ لمبا کھیل سکتے ہیں. ابھی جیسے آپ نے بولا نا کہ شان ٹیٹ کا نام آ رہا ہے, دیکھیں میں نے بھی بہت زیادہ لیگیں کھیلی ہیں, فارنر کوچوں کے انڈر بھی میں کھیلا ہوں. یہ آپ کے بیسٹ فرینڈز ہوتے ہیں, اس چیز کو آپ کو ماننا پڑے گا, لیکن اپنی جاب کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں. یہ فیور کسی کو نہیں دیتے, یہ گراؤنڈ کے باہر آپ کے بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں. اگر یہ گراؤنڈ کے اندر کوئی کام نہیں صحیح کرتا نا, اس کو ایک تو ویک اپ کال دے دیتے ہیں, اگر یہ وہ نہیں سنتا تو یہ آگے رپورٹ کر دیتے ہیں جدھر یہ جاب کر رہے ہوتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کو یا اس کرکٹ بورڈ کو, کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ ٹیم میں پرابلم کریٹ کر رہا ہے اور یہ سن نہیں رہا, اس کی وجہ سے ٹیم کا ماحول بھی خراب ہو رہا ہے. تو اگر یہ چیز آ جائے, کیونکہ میں شان ٹیٹ کے ساتھ کھیلا بھی ہوا ہوں, اس کے اگینسٹ بھی کھیلا ہوا ہوں, اور میں نے سمجھ لیں کہ اس کی کوچنگ میں بھی میں کھیلا ہوں, تو وہ اپنی جاب کے ساتھ سنسیئر ہے. بالکل. اچھا یہ عمیر عارف نے لاہور سے کوشچن پوچھا ہے, اس نے کہا جی یہ جیسے فلم سٹار ہوتے ہیں یا ٹی وی کے میڈیا کے لوگ ہیں, اسی طرح کرکٹر پہ میمز بنتی ہیں, تو میمز کئی دفعہ کافی وہ بلو بیلٹ بھی چلی جاتی ہے, اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے, تو آپ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ کافی میمز بنی, تو یہ اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے دیکھ کے یار یہ میرے حوالے سے میمز بن رہی ہے, کس طرح ریئیکٹ کرتے تھے آپ اس پہ؟ میں آنیسٹلی بات بتاؤں, میں پہلے تھوڑا سا ہوتا تھا کہ یار یہ کیا ہے, تو میری وائف نے بولا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جن کا نام ہوتا ہے انہیں پہ میم بنتی ہے نا. بالکل ٹھیک بات. آپ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نام دیا تو آپ پہ میمز بنتی ہیں, باقی پلیئروں پہ کیوں نہیں بنتی؟ آپ پہ بنتی ہیں, شاہد بھائی پہ بنتی ہیں, یونس بھائی پہ بنتی ہیں, جن کے بڑے بڑے نام ہوئے ان پہ ہی بنتی ہیں نا, باقی پلیئروں پہ بابر پہ بن رہی ہے, بڑا نام ہے نا, بڑا نام. تو میں نے پھر اپنے آپ کو یہ سمجھایا کہ واقعی میری وائف صحیح کہہ رہی ہے. تو جو میمز بناتے ہیں میں تو صرف یہی بولوں گا کہ یار اچھی میمز بنا لیا کریں. ماشاءاللہ اب تو بچے بھی ہو گئے, پہلے بچے نہیں تھے, برداشت کر لیتے تھے, غصہ بھی چڑھتا تھا, ٹھیک ہے گھر میں فیملی ہے, بھابھی ہیں, سارا کچھ ہے, وہ دیکھتے ہیں, ان کے مطلب رسپیکٹیبل طریقے سے آپ جو فن کریں تو طریقے سے آپ بنائیں گے, ہم بھی خوش ہوں گے, ہم بھی دیکھیں گے, میرے بچے بھی دیکھیں گے, بڑے بھائیوں کی بچے بھی دیکھیں گے, تو خوشی ہوگی. ہمارے فینز ہیں, آپ لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں.